غزہ پر جاری جارحیت سے اسرائیل کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں اب مزید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر میں اسرائیل جانے والے تجارتی بحری جہازوں کو یمن کے حوثی ملیشیا کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد تجارتی سرگرمیوں میں کمی آ رہی ہے۔ بحیرہ احمر میں باب المندب میں حوثی ملیشیا کے حملوں کے بعد دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں کو اب متبادل اور طویل راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جس سے سفر میں کئی دنوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی ایک بڑی بندرگاہ ایلات پر بحری سرگرمیوں میں بھی 85% تک کمی آئی ہے، اور اگر صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس بندرگاہ کی انتظامیہ کا خدشہ ہے کہ یہاں جہاز رانی کا عمل اور کم ہوگا۔ حوثی ملیشیا کے حملوں کے بعد امریکہ نے بحیرہ احمر میں تجارت کے تحفظ کے لیے ایک کثیر القومی آپریشن کا آغاز کیا، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے رواں ہفتے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل حوثی ملیشیا کے حملوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایلات بندرگاہ یا کسی اور مقام کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ حوثی ملیشیا کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف اسرائیلی جہاز اور اسرائیل کے لیے سامان لے جانے والے بحری جہاز ہیں، جبکہ ملیشیا کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر امریکہ یا کسی اور نے یمن کو نشانہ بنایا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا جائے گا، بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کشیدگی کے سبب اسرائیل کی بحری تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آ رہی ہے، اور اگر صورتحال برقرار رہتی ہے تو اسرائیل کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے تجزیے کے مطابق باب المندب کی صورتحال کے سبب اب شپنگ کمپنیوں کو طویل راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ سفر جو 19 دنوں میں ممکن تھا اب اس میں 31 دن تک لگ سکتا ہے۔